بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل ڈاکٹر عمر فاروق اسٹرالوجی۔ دوستو، جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ عمران خان صاحب کے ذائچے میں اور پاکستان کے ذائچے میں جو سیارگان ہیں بڑی تیزی سے تبدیلی کی سمت میں آ رہے ہیں، اور یہ جو تبدیلی کا عمل ہے یہ ابھی جاری رہے گا۔ سب سے بڑے ستارے یہ سب ایک لائن میں آتے جا رہے ہیں، کچھ آ چکے ہیں، کچھ آ رہے ہیں، کچھ کے اثرات آ رہے ہیں، کچھ کے ابھی آئیں گے، اور کچھ ستارے میں نے عرض کیا تھا کہ جتنی آگے نظرات ملائیں گے، جتنے درجے طے کر کے آنے والے اتنے وقت میں وہ اس کے اثرات آئیں گے۔ دوستو، جیسا آپ نے دیکھا کہ ابھی جو آج عمران خان صاحب کو تحریک انصاف کو بلے کا جو تھا وہ نشان واپس مل گیا ہے، اور آج کے ہی دن میں جیسا میں نے پہلے ماضی میں عرض کیا تھا کہ خان صاحب کا انٹرنیشنل لیول پہ جو ستارہ ہے وہ بہت سٹرونگ ہو جائے گا، اور وہ جو ستارہ ہے وہ اب بادشاہت میں مریخ کے ساتھ بیٹھا ہوا، مریخ بادشاہت کے خانے میں، اور وہیں وہ بیٹھا ہوا ہے، اور آج چاند بھی وہاں پہنچ گیا ہے۔ اور آج جب چاند وہاں پہنچا ہے تو آپ دیکھیں ایک بڑی زبردست اطلاع آئی ہے کہ کینیڈا میں وہاں کی پارلیمنٹ نے قرارداد پیش کی ہے کہ عمران خان کو رہا کیا جائے، اس کا قصور کوئی بھی نہیں ہے۔ اب یہ انٹرنیشنل لیول پہ ان کے حق میں باتیں آ رہی ہیں۔ میں نے ماضی میں دوستو آپ سے کہا تھا کہ عمران خان صاحب کا ذائچہ پیدائش اتنا سٹرونگ ہے کہ کوئی مد مقابل نہیں ہے، دور دور تک میں نے ایسا ذائچہ کبھی کسی کا نہیں دیکھا۔ اب یہاں پہ جو لوگ ہیں وہ باتیں اور طرح کرتے ہیں، لیکن میں تو کیونکہ ان کے ذائچہ پیدائش کو پڑھتا ہوں، لہٰذا میری آج تک کی جو ڈیٹا کلیکشن ہے یا جو میں نے چیزیں حاصل کی ہیں وہ یہی بتاتی ہیں کہ خان صاحب کے ذائچے میں، جیسا میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ مشتری جو برج ثور میں بیٹھا ہوا ہے، اور جو زہرہ ہے وہ برج قوس میں آ گیا ہے، اور یہ دونوں ایک دوسرے کے گھروں میں قابض ہیں، لہٰذا حالت قرآن میں گنے جائیں گے۔ عدلیہ کی طرف سے نہ ریلیف آئے گا جو اب ملنا شروع ہو جائے گا، اور ڈے بائی ڈے یہ صورتحال اب بڑھتی رہے گی۔ اور جو الیکشنز ہیں، اگر یہ الیکشن جو ہماری کیلکولیشن ہے کہ اب الیکشن ہونے ہیں، اور یہ الیکشن اگر 8 فروری کو ہوئے تو آپ دیکھیں گے کہ پی ٹی آئی کلین سویپ کرے گی۔ دوسرا، میں یہاں ایک بات اور بتانا بہت ضروری سمجھتا ہوں ذائچے کے حوالے سے کہ پاکستان قوم کا ستارہ میرے نزدیک مریخ ہے، جو اس وقت بادشاہت کے خانے میں ہے اور پاکستان کے 10ویں خانے میں ہے۔ لہٰذا یہ اس وقت عوام جو ہے وہ بڑی اگریسو ہوئی ہے۔ اب جو سو کالڈ پی ڈی ایم ہے، ان کے پلے کچھ ہے ہی نہیں، یہ تو ووٹ مانگنے نہیں گھر سے، ووٹ دینا تو ان کو کسی نے دور کی بات ہے، یہ ووٹ مانگنے گھر سے نہیں نکل سکتے، عوام کا سامنا نہیں کر سکتے، کیونکہ عوام بڑی اگریسو ہے۔ اور جیسا میں نے ایک ماضی میں آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک پریڈکشن کی تھی، جب خان صاحب کو انہوں نے وزارت عظمیٰ سے نکالا تھا اور شہباز شریف صاحب آ گئے تھے، تو میں نے، آپ دوستو دیکھیے میرا اردو پوائنٹ پہ انٹرویو دیکھیے، میں نے اس وقت کہا تھا کہ آپ یوں سمجھیں ستارے یہ بتا رہے ہیں کہ پہاڑ سے ایک پتھر گر رہا تھا، اور اس پتھر کے آگے عمران خان صاحب کھڑے تھے، قدرت نے عمران خان صاحب کو ایک طرف کر دیا اور لا کے شہباز شریف کو وہاں کھڑا کر دیا، اور اب جو پتھر ہے وہ شہباز شریف پہ گرے گا۔ اب ان کی دوستو آپ ذرا اس کی اب آنے والے وقت میں اس کا دیکھیں کیا صورتحال سامنے آئی کہ شہباز شریف صاحب اینڈ کمپنی یہ ووٹ مانگنے نہیں عوام سے نکلے۔ ایک دفعہ شہباز شریف صاحب نے ہمت کی اور گھر سے نکلے تو عوام نے جو ان کا استقبال کیا، اس کے بعد انہوں نے عوام کے خلاف FIR درج کرائیں۔ یہ عوام میں ان کی کوئی پذیرائی نہیں ہوگی۔ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ جو بھی عمران خان کے مخالفین ہیں یہ سب مشکلات کا شکار ہیں، اور ان کی مشکلات ابھی ختم ہوتی نظر نہیں آتی۔ اور دوستو ایک بات اور بتاتا چلوں کہ اگر یہ الیکشنز 8 تاریخ کو ہو گئے تو ہر جو سیٹ ہے وہ تقریباً PTI کی جیتنے کے امکانات بڑے روشن ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس تمام ذائچے میں ایک بہت اہم ستارہ ہے جو اسی دن اسی ٹائم بادشاہت کے خانے میں بیٹھا ہوا ہے، جس کا بہت زیادہ خان صاحب کے ساتھ تعلق ہے، اور باقی جو ستارے ہیں وہ سارے اس کے ساتھ اپنی نظرات شیئر کر رہے ہیں۔ اور یہ جو آنے والا وقت آئے گا خان صاحب کا، یہ ان کو بہت زیادہ اور سٹرونگ کرے گا۔ یہ ابھی تو باتیں شروع ہوئی ہیں، آپ آگے آگے دیکھیے جیسے جیسے اب یہ کمیونیکیشن بڑھے گی، کیونکہ ایک مہینہ پورا ایک مہینہ 29 دسمبر سے لے کے 30 دن پورے تقریباً کران کی حالت میں مشتری اور زہرہ موجود رہیں گے۔ لہذا پریڈکشن یہ ہے کہ خان صاحب کی کامیابی نوشہ دیوار ہے،
اور یہ آنے والے وقت میں مزید کامیاب ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، اور ان کی جو انٹرنیشنل لیول پہ جو انہوں نے آپ دیکھیں ایک مضمون لکھا، آرٹیکل لکھا اور وہ انہوں نے دیا وہاں، اور وہ شائع ہوا، آج تک ریکارڈ ہے کہ 17 سالوں کا ریکارڈ ٹوٹ گیا، اتنا مضمون کسی کا نہیں پڑھا گیا، اور خاص کر ایک ایشین کنٹری سے تعلق رکھنے والے بندے کا پہلا جو ہے آرٹیکل اتنا زیادہ پڑھا گیا اور بار بار شائع ہو رہا ہے۔ ابھی میں یہاں ذائچے کے حوالے سے ایک اور پریڈکشن کرتا چلوں، کل جو گزرا ہے کل اس میں جو سیاروں کی پوزیشن تھی اس میں زہرہ، عطارد اور چاند کا کران ہوگا، اور یہ سب ستارے خان صاحب کے پہلے خانے میں آئے۔ اس سے ہم یہ پریڈکشن لیتے ہیں کہ آنے والے وقت میں خان صاحب کا کوئی ویڈیو پیغام آنے کی سمت میں بھی باتیں ہیں، یا ان کا جو صورتحال ہے اب آنے والے وقت میں اور زیادہ ان کے جو پیغامات ہیں وہ نشر ہوں گے اور دنیا ان کی بات سنے گی، کیونکہ اس ذائچے میں ابھی یہ جو ستاروں کی کمیونیکیشن ہے اس کے اثرات آتے رہیں گے۔ میں نے عرض کیا نا کہ یہ جو زہرہ ہے اور یہ جو مشتری ہے یہ دونوں سعد سیارگان ہیں۔ سعد سیارگان کا جو کران ہے ہمیشہ سعد ہوتا ہے، اور یہ خان صاحب کے فیوچر کے خانے میں اب آئے گا زہرہ یہاں سے نکل کے، اور جب یہ زہرہ یہاں سے نکل کے آئے گا تو اب ایک اور بات یہاں پہ شروع ہو جائے گی۔ اس کے برج بدلنے کے بعد زہرہ جب برج بدل کے برج جدی میں جائے گا تو یہاں سے یہ زحل کو اپنی کمیونیکیشن کرے گا، اور زحل جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے بادشاہت کے زہرہ کے بادشاہت کے خانے میں۔ اب یہاں پہ ایک اور نئی باتیں سامنے آئیں گی جو خان صاحب کے حق میں بڑی اچھی اور بڑی عمدہ ثابت ہوں گی، لہٰذا یہ ساری باتیں تو خان صاحب کے ذائچے میں بڑی ہی پازیٹیو ہیں۔ لیکن ایک نیپچون یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، نیپچون جو ہے یہ زحل کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ مریخ جب برج جدی میں رہے گا، بادشاہت کے خانے میں موجود رہے گا، تو یہ نیپچون کے ساتھ بھی ایک اپنی کمیونیکیشن کرے گا۔ تو یہاں پہ یہ بات سامنے آتی ہے کہ ایک بہت بڑا ملک میں ایک بہت بڑے لیول پہ دھوکے کی بات بھی سامنے آ سکتی ہے، اور وہ جو دھوکہ ہوگا وہ بڑے لیول پہ ہوگا، چھوٹے لیول پہ نہیں ہوگا۔ جب یہ مریخ نیپچون کو اپنی سعد نظر اپنی قائم کرے گا تو بہرحال وہ سامنے آ جائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ وہ دھوکہ کہیں چھپ جائے گا، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ ذائچے کی اگلی پریڈکشن ہماری یہ ہے کہ یہ سیارگان کے جو منصوبات ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ ایک دھوکے اور فراڈ کی نشاندہی ہوگی جو کہ بڑے لیول پہ اس ملک میں ہوگی۔ تو جو ہماری کمیونیکیشن ہے وہ یہی ہیں سیارگان کی جو میں نے آپ سے عرض کی ہیں۔ آنے والے وقت میں خان صاحب جو ہیں ابھی اور سٹرونگ ہوتے جائیں گے، پی ٹی آئی سٹرونگ ہوتی جائے گی، اور جن کو یہ ٹکٹس ایشو ہو چکے ہیں الیکشنز میں، یہ انشاءاللہ کامیابی ان کا مقدر ہوگا۔ پی ٹی آئی بہت وسیع انداز میں مجھے جیتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کیونکہ مریخ اس دن ایگزیکٹ بادشاہت کے خانے پہ بیٹھا ہوگا، اور اس کا تعلق خان صاحب کے ذائچے میں 11ویں خانے سے ہے، لہٰذا ہماری 110% پریڈکشن ہے کہ خان صاحب کے ذائچے میں جو مریخ کی اور زحل کی نظر ہے، جبکہ مریخ بادشاہت کے خانے میں ہے تو زحل جو ہے یہ ان کے ذائچہ پیدائش کے 11ویں خانے میں ہے، تو بڑی حد تک خان صاحب کی امیدیں پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اور ان کا کوئی مد مقابل نہیں ہوگا دور دور تک انشاءاللہ۔ آنے والا وقت پاکستان میں استحکام لائے گا، کیونکہ یہ جو بادشاہت کے خانے میں مریخ بیٹھا ہوا زحل کو ناظر ہے، تو یہ آنے والے وقت میں بہت اچھی اکنامکس کے حوالے سے اچھی خبریں بھی لائے گا انشاءاللہ۔ دوستو، اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا، آپ کے کمنٹس کا انتظار رہتا ہے، کمنٹس ضرور کریں، اور آپ دیکھیں یہ ایسٹرالوجی جو ہے یہ کوئی غیب کا علم نہیں، یہ ڈیٹا کلیکشن کا علم ہے۔ جتنا ہم نے آج تک سیکھا وہ ہم بیان کرتے ہیں، کوئی خدا نخواستہ میری رائے، کسی بھی ایسٹرالوجر کی رائے حرف آخر نہیں ہے، ہر بندہ اپنے علم کے مطابق بات کرتا ہے جتنا اس نے علم حاصل کیا ہوتا ہے۔ تو آپ کے جو کمنٹس ہیں ان کا انتظار رہے گا، اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں فردر آپ کے کمنٹس کی روشنی میں